يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور تمام محامد و محاسن اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے. اسلامی سال کے آخری مہینہ ذی الحجہ کی آج 18 تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ کو امیر المومنین جامع قرآن کامل الحیاء والایمان مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. 18 ذی الحج کو قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے اور روزے کی کیفیت میں تھے کہ آپ کو ظلماً شہید کیا گیا. جب بھی آپ کا یوم شہادت آتا ہے مسلمانان عالم اپنی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق آپ کے تذکرے اور آپ کی شہادت کے دن پر تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کی خدمات جلیلہ اور ان کے وہ فضائل اور مناقب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے موقع بموقع مظلوم مدینہ امیر المومنین جامع قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کلمات مبارکہ ارشاد فرمائے اور آپ کے بارے میں جو فضائل اور مناقب بیان فرمائے وہ ذخیرہ احادیث کے اندر وہ تمام فضائل و مناقب وہ کلمات طیبات حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں. آپ کا جب یوم شہادت منایا جاتا ہے اور تذکرہ کیا جاتا ہے
تو آپ کے فضائل و مناقب میں جتنی بھی قرآن مجید کی آیات ہیں، ان آیات کی روشنی میں آپ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور جو احادیث آپ کے فضائل اور مناقب میں مروی ہیں ان حدیثوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ کے یوم شہادت کی مناسبت سے پوری دنیا میں جو مذہبی ممالک، دینی ممالک، اسلامی ممالک میں اخبارات شائع ہوتے ہیں، کم و بیش ان تمام اخبارات میں، رسائل میں آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے وطن عزیز میں جتنے بھی اخبارات چھپتے ہیں ان تمام اخبارات میں کم و بیش آپ کے فضائل اور مناقب جو ہیں ان پر مضامین، ان کے فضائل پر مقالات چھپتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے اخبارات میں سے میری نظر سے روزنامہ نوائے وقت گزرا ہے، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کے فضائل پر، مناقب پر 3 بڑے شاندار اور بڑے اہم مضامین شائع کیے گئے۔ جو لوگ مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں اور وہ مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان تمام مضامین کو اپنی نظر سے گزار لیں، اور ان تینوں مضامین کے پڑھنے سے جو آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے سر انجام دیں اور دین اسلام کے لیے ایثار و قربانی کی ایک تاریخ رقم کی، ان مضامین کو پڑھنے سے اس کا ایک نقشہ اور اس کا ایک خاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ان تمام خدمات میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دین کے لیے قربانیاں ہیں، خدمات ہیں، اور کچھ آپ کے شخصی اور ذاتی فضائل ہیں، جو ذاتی فضائل اور آپ کے مناقب ہیں جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، ان میں 2 چوٹی کی صفات ہیں۔ ایک، رب ذوالجلال نے انہیں شرم و حیا میں بڑا ممتاز مقام عطا کیا تھا، اور دوسری بڑی ذاتی خوبی اور صفت جو ہے وہ ہے سخائے عثمان۔ سخاوت کے معاملے میں آپ کی سخاوت تمثیل بن گئی ہے، سخاوت عثمان، اور اللہ کریم نے انہیں بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ ہمہ جہت شخصیت تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے کے بعد مالی اعتبار سے انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جو خدمات سر انجام دیں، ان میں سے جامع ترمذی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے جنت خریدی تھی، 2 مرتبہ۔ جامع ترمذی کی جو حدیث ہے اس کے لفظ ذرا غور سے سنیں۔ اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين، 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ایک تو وہ موقع تھا جب مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی خوش ذائقہ تھا،
اور وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. اس یہودی کا نام روما تھا. وہ پانی فروخت کرتا تھا. امت کے لیے بڑا مسئلہ تھا پانی کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان نثار وفا شعار صحابہ کو جمع کیا. حضور نے فرمایا من حفر بئر روما فلہ الجنہ، جو روما سے کنواں خرید لے اور کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا اکیلے اس روما کنویں کا سارا پیسہ، ساری قیمت اکیلے ادا کر دی. اور وہ روما کنواں جو ہے وہ خرید کر حضور کے پاس آئے اور عرض کی حضور اس کا پانی جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے میں وقف کرتا ہوں. تو حضور نے جنت کی بشارت بھی دی، خوشخبری بھی دی اس شخص کے لیے جو یہ کام کرے کہ بیر روما خرید کر وقف کرے. تو یہ خرید کر وقف کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. مدینہ منورہ کی جو زیارات ہیں ان میں سے ایک اہم ترین زیارت بیر عثمان ہے. یعنی یہ وہی کنواں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے اس کا پانی جو ہے خرید کر وقف کیا تھا. دوسرا موقع وہ ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ لشکر کی تیاری ہو رہی تھی تو صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا کہ تبوک پہ جانا ہے، تیاری کرو اور نکلو اللہ کے راستے میں. تو صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ حضور ہم اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس تو تن ڈھانپنے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا نہیں، اور سواریوں کے لیے جانور نہیں ہیں، لڑنے کے لیے سامان حرب نہیں ہے، نہ تیر ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزے ہیں، کھانے کے لیے کچھ سامان ہی نہیں. اتنی تنگی کا زمانہ تھا. اسی لیے غزوہ تبوک پہ جو لشکر اسلام گیا تھا اس کا نام ہے لشکر اسرت. اسرت کہتے ہیں تنگی کو. بڑا تنگی کا زمانہ تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پہننے کے لیے لباس، پاؤں میں جوتا نہیں، سواری نہیں، اسلحہ نہیں لڑنے کے لیے. تو کیسے نکلے اللہ کے راستے؟ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کی کہ ہم تو نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں، لباس بھی نہیں، سواریاں نہیں. حضور ممبر پہ تشریف لائے، تمام صحابہ کو جمع کیا اور مسجد نبوی شریف میں سب کو جمع کر کے حضور نے فرمایا من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت یعنی تنگی کے لشکر کی کفالت کرے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا، اس کی ذمہ داری لے گا تمام اخراجات کی، حضور نے فرمایا میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس موقع پر بھی اکیلے عثمان غنی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. اکیلے عثمان غنی کھڑے، صحابہ کا بھرا مجمع ہے، اکیلے عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور یہ جتنی فوج اور جتنا لشکر جا رہا ہے، ان تمام لشکر میں جانے والوں کے جوتوں کے تسموں سے لے کر ان کا لباس، یونیفارم، وردیاں اور اشیاء خرد و نوش، سواریاں، لڑنے کے لیے تلواریں، نیزے، تیر، جتنا بھی خرچہ آئے گا اس لشکر کا میں اکیلے عثمان ادا کروں گا. تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر اسرت کی کفالت کے لیے تمام اپنا اپنا حصہ دو۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور کے 100 اونٹ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 7 مرتبہ حضور نے فرمایا کون لشکر اسرت کی کفالت کرے گا، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ 7 مرتبہ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور ہر مرتبہ 100 اونٹ پیش کیا، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں 700 اونٹ حضرت عثمان غنی نے پیش کیے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، میں جب بھی اعلان کرتا ہوں اکیلا تو ہی کھڑا ہوتا ہے، عثمان کسی اور کو بھی موقع دو۔ حدیث میں لفظ ہیں۔ عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں حضور ان پورے لشکر کا جتنے بھی اخراجات آئیں گے ان ساری کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور حضور نے فرمایا اے اللہ میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے، تجھے تیری عزت کی قسم ہے، میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، عثمان کے کسی عمل پر باز پرس نہ کرنا۔ اور پھر حضور نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا لوگوں سن لو میرا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، کوئی نیک عمل نہ کرے، بے نیاز رب نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ عثمان اتنا روئے، شکرانے کے طور پر پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور 1000 اشرفیاں 1000 اشرفیاں اور میں شکرانے کے لیے پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے میرے محبوب کریم کے توسط و توسل سے اتنے اعزاز سے نوازا ہے کہ بہت بڑی بات تھی کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ عرش والے رب نے عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے۔ 1000 اشرفیاں حضرت عثمان غنی نے مزید پیش کی تھی۔ تو 2 ایسے موقع تھے کہ جن مواقع پر حضور نے اہتمام سے اعلان کیا تھا جو یہ کام کر دے میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تیسرا موقع ایسا تھا کہ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے جا کر کے بتایا کہ ہمارے آقا کریم مسجد نبوی کی توسیع چاہتے ہیں، مسجد کا دامن تنگ پڑ گیا ہے، نمازیوں کی کثرت ہو گئی ہے، اسلام پھیل رہا ہے، صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، قبائل اسلام قبول کر رہے ہیں، تو مسجد نبوی میں لوگ سماتے نہیں ہیں، اس کا دامن تنگ ہو گیا، توسیع کرنا چاہتے ہیں مسجد نبوی شریف کی۔ اور حضور چاہتے یہ ہیں کہ مسجد کے ساتھ جو ملحق مکان تھا وہ خرید کر اسے مسجد میں شامل کر لیا جائے تاکہ مسجد کا ایریا اور جو ہے وہ بڑھ جائے۔ حضور نے اس مکان کے جو مالک تھے انہیں بلایا اور فرمایا کہ ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں یہ مکان مسجد کے لیے دے دو، ہم اس کی توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ 2 بچے تھے یتیم، انہوں نے کہا کہ حضور ہم یہ مکان نذرانہ پیش کر دیتے، مسجد کو عطیہ کر دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس مکان کے علاوہ اور کوئی شے نہیں، ہمارا والد فوت ہو گیا، وہ کوئی مال و دولت نہیں چھوڑا، اس نے جو ترکہ اور جو جائیداد چھوڑی ہے وہ صرف ایک مکان ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ ہم یہ پیش تو کر دیتے لیکن ہم یہ پیش نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس اور کوئی مال ہی نہیں ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، صحابہ کرام دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ کسی نے حضرت عثمان غنی کو جا کے بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، وہ 2 یتیم بچوں کا مکان ہے۔ تو حضور خاموش ہو گئے۔ عثمان غنی آئے اور عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے ایسے ارادہ فرمایا ہے توسیع کا اور مکان چاہتے ہیں خرید لیا جائے۔ فرمایا عثمان ہاں ارادہ تو یہی ہے مگر وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مکان 2 یتیم بچوں کا ہے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس مکان کا جا کے سودا نہ کر لوں، جتنے پیسوں میں بھی وہ مکان ملے گا میں اس مکان کو خریدتا ہوں اور خریدنے کے بعد میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گا۔ حضور اگر میں ایسا کر دوں تو حضور نے فرمایا ہاں عثمان اگر تو مسجد کے لیے مکان خرید کے وقف کرے گا میں تجھے رب سے جنت لے کے دوں گا۔ عثمان غنی گئے اور یہ جا کر نہیں کہا میں نے کتب حدیث کا مطالعہ گہری نظر سے کیا ہے، تمام کتابوں میں لکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ اگرائی کرتے ہیں چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عثمان غنی نے یہ نہیں کہا کہ مکان مسجد کے لیے لینا ہے کچھ تم بھی اپنا حصہ ڈالو، نہیں کہا یہ مکان خریدنا ہے کتنے پیسے لینے ہیں۔ وہ جتنے پیسے ان یتیم بچوں نے مانگے عثمان غنی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے یکمشت اور بر وقت اسی وقت ساری رقم ادا کر دی۔ جیسے آج آپ کوئی مکان خریدیں، جگہ خریدیں، رجسٹریاں کراتے ہیں، اس زمانے میں کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا یا چمڑے کا ٹکڑا جس پر وثیقہ لکھا جاتا تھا، یہی رجسٹری ہوتی تھی کہ وہ لکھتے تھے کہ یہ مکان ہم نے اتنے میں خریدا اور اتنے میں بیچ دیا ہے، اب یہ ہماری ملکیت نہیں رہا، ہم نے فلاں کے ہاتھوں بیچا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، ہمارے اس مکان پہ کوئی حق نہیں۔ عثمان غنی نے وہ جو وثیقہ تھا وہ لے کر جیب میں ڈالا اور حضور کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکان میں نے خرید لیا ہے اور یہ اس کے کاغذات ہیں، میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں، یہ پورا مکان جو ہے یہ مسجد کی توسیع کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تو نے مکان وقف کیا ہے، میں تیرے لیے جنت وقف کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے 10 مرتبہ عثمان غنی نے جنت کی بشارت پائی تھی، 10 مرتبہ۔ اور پھر آپ کے فضائل میں نمایاں فضیلت یہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلیفہ سوم، اور آپ کے فضائل میں سے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ خلیفہ راشد ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ ایک تو خلیفہ راشد ہے، امیر المومنین ہے، جامع قرآن ہیں، کامل الحیاء والایمان ہیں، اور یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کا حضور نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ اور پھر ایک فضیلت ایسی ہے جس کا قرآن مجید میں بڑے اہتمام سے ذکر کیا گیا، وہ بیعت رضوان۔ بیعت رضوان یہ وہ بیعت ہے جو 1400 صحابہ کرام سے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر۔ اس بیعت کا نام ہی بیعت رضوان ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے احرام باندھا عمرہ کرنے کی نیت سے۔ حضور کے ساتھ کچھ صحابہ کرام ہیں، 1400 کے قریب صحابہ تھے، 1500 صحابہ۔ احرام باندھا، مدینہ شریف سے چلے مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے حضور آئے، لیکن اہل مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر حضور کو اور آپ کے ساتھ آنے والے جانثاروں کو روک دیا کہ مکے میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، نہ عمرہ کرنے کی اجازت ہے نہ بیت اللہ کی زیارت کی اجازت ہے، ہم تو مکے میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے، وہاں روک لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان غنی کو کہ جاؤ ان سے جا کے مذاکرات کرو، انہیں بتاؤ کہ ہمارا تو کوئی لڑنے کا ارادہ ہی نہیں۔ قریش مکہ یہ سمجھے تھے کہ یہ 1400 1500 بندہ لے کے آئے ہیں، مکے پہ قبضہ کرنے لگے ہیں۔ تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنایا اور سفیر بنا کر بھیجا اہل مکہ سے مذاکرات کے لیے کہ انہیں بتاؤ کہ ہم تو مکے پہ قبضہ کرنے یا فتح کرنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ تو عمرہ کرنا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت ہے، احرام دیکھو ہم نے باندھے ہوئے ہیں، ہم تو واپس چلے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں عثمان، اجازت نہیں دیں گے، ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی جب مذاکرات کے لیے گئے تو انہوں نے حضرت عثمان سے یہ کہا کہ تمہیں اجازت ہے کہ تمہارا ہمارے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے پرانا، ہمارے تعلقات بھی اچھے تھے، لہذا تمہیں اجازت ہے تم بیت اللہ کا طواف کرو، حجر اسود کے بوسے لو، صفا مروہ کی صحیح کرو، عمرہ کرو، زیارت بیت اللہ کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والوں کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ہرگز طواف کعبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کر لیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کو تو روکو اور میں طواف کرتا پھروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران کسی ناہنجار نے یہ افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے۔ ایسے مواقع پر جھوٹی افواہیں بہت اڑتی ہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے شرارت کی، لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے کہا کہ صحابہ کرام حدیبیہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ آپ یہاں مزے کرتے پھرتے ہیں، آپ کے سفیر کو تو مکے والوں نے قتل کر دیا۔ اب جب اطلاع ملی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کون کون خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرتا ہے؟ 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسے کہتے ہیں بیعت رضوان۔ یہ 1400 صحابہ بیعت کر رہے ہیں حضور کے ہاتھ پہ۔ جب سب نے بیعت کر لی، اب سب سے آخر میں حضور نے فرمایا، اپنا ایک ہاتھ حضور نے بلند فرمایا اور فرمایا ھذا ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ محمد کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا ہاتھ فضا میں بلند کیا، فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ فضرب یدا علی الاخری، حضور نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارا جس سے آواز پیدا ہوئی، اور حضور نے فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ سب سے آخر میں حضور نے عثمان غنی کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا۔ یہاں ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ اگر حضور کو
علم ہی نہیں ہوا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، حضور تو بیعت لے رہے ہیں۔ سب سے آخر میں حضرت عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یہ اس بات کی دلیل، کیونکہ زندہ کی طرف سے بیعت ہوتی ہے، مردہ کی طرف سے بیعت نہیں ہوتی، زندہ کی طرف سے بیعت۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بیعت اب میں عثمان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اب ادھر 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے ہیں، ادھر عرش والے رب نے اسی مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر، عین اسی لمحے قرآن کی آیات نازل کر دی۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کب کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے ایک سند دے دی، یہ بیعت عثمان غنی کی کیوں لی تھی؟ تاکہ قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اتنے بلند مرتبہ لوگ ہیں کہ جن سے عرش والے رب نے راضی ہونے کی قرآن میں سند نازل کر دی۔ وہ جتنے بیعت کرنے والے تھے سب سے آخر میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی۔ پھر آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی۔ آیتیں نازل ہو گئی، لقد البتہ تحقیق، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ یہ سند نازل فرما۔ اب دوسری حکمت سمجھ لیں کہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت اس لیے نہیں کہ حضور کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں تھا عثمان شہید نہیں ہوئے، بیعت لینے کا یہ مقصد تھا کہ یہ قرآن جمع ہونا تھا عثمان غنی کے ہاتھوں سے۔ جامع قرآن حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں قرآن مجید کتابی صورت میں موجود نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں قرآن ایک کتاب کی صورت میں دو گتوں کے درمیان جیسے کتاب ہوتی ہے ایسے نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں بھی نہیں تھا۔ یہ پہلا نسخہ قرآن مجید کا کتابی صورت میں جو معرض وجود میں آیا، منصہ شعور پہ آیا تھا، وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے اس کی جلد بندی کر کے دو گتوں کے درمیان کتابی صورت میں قرآن جمع کرنے کا اعزاز عثمان غنی کو آنا تھا۔ یہ بیعت رضوان اس لیے ہوئی تھی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن کو عثمان کے ہاتھوں جمع ہوا ہے، یہ عثمان کے ہاتھوں سے جمع ہوا ہے۔ اب بات کو سمجھیے، وقت کم ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور عرش والے رب نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اب معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عثمان غنی نے قرآن جمع کیا، یہ سعادت اللہ نے ان کے حصے میں رکھی۔ قیامت تک جمعے کے خطبات میں پڑھا جائے گا جامع قرآن عثمان ابن عفان۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا اور عرش والے رب نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، تاکہ ہر کس و ناقص کو پتہ چل جائے کہ بظاہر قرآن جمع ہو رہا ہے عثمان غنی کے ہاتھوں، لیکن در حقیقت جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے، در حقیقت جمع ہو رہا ہے دست قدرت سے۔ یہ قرآن جمع ہوا حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں، اور یہ جانتے ہو کہ قرآن مجید جیسے حضور آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن مجید آخری الہامی اور آسمانی کتاب ہے۔ اس قرآن کے بعد اب قیامت تک کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نیا رسول پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد میری کتاب قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بچے مسجد میں پڑھنے آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، ان کو 6 کلمے قاری صاحب یاد کراتے ہیں، ایمان کی صفتیں یاد کراتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، جو آپ نے بھی مسجد میں پڑھا ہوگا، آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لایا اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا۔ تو ایمان بالکتاب، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتاب، یہ امت کے لیے آخری کلام اللہ جو آیا، اللہ کا آخری پیغام جو آیا آخری محبوب پر، وہ قرآن ہے۔ اور اس قرآن پر ایمان لانا یہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لہذا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و عظمت، حضور کی حرمت، حضور کے ناموس کی پاسداری اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی حرمت اور قرآن مجید کا تقدس، اس کی حفاظت اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ آخری الہامی کتاب ہے۔ ایک نقطہ غور سے سن لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سویڈن میں ایک مرتبہ پھر کتاب اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ اس سے قبل بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، لیکن بار بار ایسے واقعات کو ہر سال بعد 6 مہینے بعد دہرایا جاتا ہے۔ کبھی مقدسات کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور کبھی مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ایسی بیان بازی کی جاتی ہے۔ اور پہلے بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا، اب پھر آیا۔ وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان قوم کو دنیا میں دہشت گرد کے طور پر تسلیم کرایا جائے۔ وہ ہمارے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، ہمارے دلوں پر بجلیاں گرانے کے لیے ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ دہرا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ کبھی بھی نہ رسول اللہ کی بے حرمتی، نہ حضور کی گستاخی و بے ادبی برداشت کر سکتا ہے، نہ ہی کتاب اللہ قرآن مجید کی بے حرمتی برداشت کر سکتا ہے۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ایک قرارداد پیش کر دیں اور نماز جمعہ کے بعد اس واقعے پر، قرآن مجید کی توہین، اس کی بے حرمتی پر احتجاج کرنے کے لیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اور اپنے ایمان کا تقاضا سمجھ کر اپنے دینی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد سلام پڑھا جائے گا، دعا کے بعد یہاں سے ریلی روانہ ہوگی۔ تمام اہل ایمان سے میری اپیل ہے کہ آپ مسجد میں موجود رہیں۔ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے، احتجاج بھی کرنا ہے اور پوری دنیا پر یہ واضح کرنا ہے۔ یہ احتجاج اس لیے ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو باور کرایا جائے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے جب کوئی ناپاک حملہ کیا جائے گا، جسارت کی جائے گی، تو مسلمان اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کا اتحاد اس وقت کی ضرورت ہے. تمام امت مسلمہ اسلامی ممالک جمع ہو جائیں، کیونکہ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، ان کے ایمان پہ حملہ کیا گیا ہے. پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اسلامی ممالک جمع ہو جائیں، تاکہ ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑیں اور پوری دنیا پہ ہم ایک فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو بھی کسی ملک کے اندر قرآن کی توہین کرے، بے حرمتی کرے، اسلام کی توہین کرے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی و توہین کا ارتکاب کرے، اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کام کرنے کی جرت نہ ہو. یہ کام کروانے کے لیے اسلامی ممالک کا اتحاد بہت ضروری ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں سے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع کی وساطت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ مل کر آئینی اور قانونی جنگ لڑیں اور تمام مل کر پوری دنیا کی اقوام کو واضح کر دیں کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے. آئے دن جو قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، رسول اللہ کی گستاخی کی جا رہی ہے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس سلسلے کو بند کیا جائے، بند کیا جائے. اگر بند نہ کیا گیا تو پوری دنیا کے 2 ارب مسلمان ان کے جذبات کو کنٹرول کرنا پھر کسی بھی ملک کے بس میں نہیں رہے گا. اس لیے ایمان کا تقاضا ہے. ہم سب پرزور احتجاج بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، خدا نہ کرے کبھی ہمیں یہ بات سننے کو نہ ملے کہ آج وہاں حضور کی توہین ہو گئی، آج گستاخی. یہ بات سمجھ لیں، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے جملے نوٹ کرو کہ جو قرآن کی توہین کرتا ہے وہ صرف قرآن کی توہین نہیں کر رہا، وہ تمام آسمانی کتابوں کی توہین کر رہا ہے. میں پوری دنیا کو باور کرانا چاہتا ہوں بظاہر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، لیکن در حقیقت جتنی بھی آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں ہیں، یہ ان کی توہین کی گئی ہے. کیا قرآن میں تورات اور زبور کا ذکر نہیں ہے؟ آسمانی کتابوں کا ذکر نہیں ہے؟ لہذا میرے نزدیک اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ صرف قرآن کی توہین نہیں کر رہا، وہ تو آسمانی ساری الہامی اور آسمانی کتابوں کی توہین کر رہا ہے. لہذا مذہب کا احترام اور مذہب کے مقدسات کا احترام یہ بہت ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عالمی امن کو تباہ کیا جائے اور مسلمان کو ایک دہشت گرد کی صورت میں قوم کے سامنے پیش کیا جائے کہ مسلمان جذبات میں آ کے جب کوئی قدم اٹھائیں گے کہا جائے گا دیکھا نا یہ دہشت گرد لوگ ہیں. اسلام دہشت گردی کا نہ کبھی حامی رہا ہے نہ ہے، اور دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام تو امن اور سلامتی کا دین ہے، انسانیت کی خیر خواہی چاہتا ہے اسلام. لہذا ایمان کا تقاضا ہے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں تشریف رکھیے اور صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ احتجاجی ہمارا یہ جلوس روانہ ہوگا. اس میں